الله الرحمن الرحيم سبح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر موقع دیا اور ہم نے اس موقع پہ لبیک کہا۔ اللہ کرے کہ ہم اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آیت 38 کریں گے، وہ پیچھے سے رہ گئی تھی۔ بیسیکلی کل بہت دن کے بعد جب دوبارہ کلاس ریزیوم بیک ہوئی تو ہم نے 38 کو سکپ کر دیا، تو اس کو کر کے تو پھر ہم 41 اور آگے سے انشاءاللہ تعالیٰ لے کر چلیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ یاسین، آیت نمبر 38۔ کائنات پہ غور و فکر سے متعلق آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ہمارے دلوں میں اپنی بڑائی کو پیش کرتے ہیں کہ تم دنیا سے مروب ہونے کی بجائے مجھے دیکھو۔ لوگ سورج چاند ستاروں کو پوچھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور اپنی کائنات میں جو نشانیاں پھیلی ہیں ان کو دکھا کر شوق دلایا کہ تم کیوں نہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے سورج اور چاند ستاروں کو دیکھ کر کہتے ہوئے کہ انی لا احب الافلین، مجھے چھپنے والے اچھے نہیں لگتے، یہ بغیر حاضر ہوتے ہیں مجھے اچھے نہیں لگتے، آ کے جانا جا کے آنا، یعنی مجھے تو وہ چاہیے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ انی وجہت للذی فطر السماوات والارض۔ تو اس سارے مشاہدہ حق کے سفر میں اور عام طور پہ لوگوں کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی لوگ آپ کو ارد گرد دکھیں گے اکثریت نے سورج اور چاند کی پوجا کی ہے، کیونکہ نظر آنے والی دنیا میں یہ دو بڑی خوبصورت چمکتی ہوئی نشانیاں دکھتی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن کسی نے سمندر کی پوجا کم ہی کی ہوگی، اور پہاڑوں کی پوجا کرنے والے ہوں گے تو ضرور، دنیا میں شر تو ہے نا۔ لیکن سورج چاند مشہور بہت ہیں، فلموں میں بھی ان کو کہا گیا محبوب کا چہرہ بھی چاند سے ہی اور ملایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو ہستی ان سب کو چلا رہی ہے اس کی طرف نظریں کم ہی جاتی ہیں۔ تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہی شوق دلایا۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 کو۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے چاند کی خوبصورت چیزیں آگے آنے سے پہلے سورج کی باتیں کی ہیں، اور سورج کہہ لیجئے نظر آنے والی چیزوں میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہم سب بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب آپ کو انہی آیات کی روشنی میں اسپیشلی سے اگلی آیت میں یہ بتایا جائے گا کہ سورج ہمیں جو ایک دکھتا ہے یہ ایک نہیں ہے، کئی خرب سورج ہے دنیا میں، گلیکسیز، تو عقل گم ہونے لگتی ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ چلیے لکھیے، ٹاپک ہے سورج کا ایک مقرر اندازہ۔ لفظی ترجمہ دہرائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والشمس، اور سورج، تجری، وہ چل رہا ہے، لمستقر، ٹھکانے کے لیے، لہا، اپنے، ذالک، یہ، تقدیر، اندازہ ہے، العزیز، بہت زبردست کا، العلیم، خوب علم والے کا۔ چلیے اب سنیے بامحاورہ ترجمہ۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ یہاں اگر آپ اس آیت پہ پہنچ کر یہ اندازہ لگا لیں کہ اتنی بڑی کائنات جس میں نظم و ضبط بھی ہے، اور سورج اور زمین اور چاند اور اسی طرح کی ہزاروں لاکھوں گلیکسیز
ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مینیج کیا ہوا ہے؟ ہم اپنی سمجھ کے لیے ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کی اوقات پہ رکھا ہوا ہے۔ ہم محاورتاً تو اس کو ذرا سے نیگیٹو رنگ میں لیتے ہیں نا کہ اپنی اوقات پہ رہو، لیکن حقیقت ہے یہ جو لفظ ہے نا لِمُسْتَقَرِّ لَهَا، یہ کیا ہے کہ سورج کی نشانی اللہ کے وجود کی ایک دلیل ہے۔ دن کے وقت ظاہر ہونے کی سب سے بڑی نشانی سورج ہے۔ سورج کے پوجنے والے جن کو آفتاب پرست کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توجہ دلا رہا ہے کہ ذرا اس آفتاب کو دیکھو، اپنے حجم، اپنی طاقت، دوسروں کو نفع دینے یعنی اپنی افادیت اور اپنی وسعت کے باوجود وہ کس قدر نیاز مندی سے اپنے مدار میں گردش کرتا رہتا ہے۔ کیا مجال ہے کہ اپنے محور اور اپنے مدار سے ذرا ہٹ سکے، یا اس کی پابندی اوقات میں منٹ یا سیکنڈ کا بھی فرق پیدا ہو سکے۔ گھڑیاں ناپتے ہیں، آج آپ کے میرے پاس تو گھڑی ہوگی نا، لیکن آج سے کوئی 200 سال پیچھے گھڑی بھی نہیں تھی۔ سورج اور چاند گھڑیاں تھی۔ سورج کو دیکھ کر آپ کو پتہ ہے کہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ آپ ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء کس چیز سے دیکھتے ہیں؟ سورج سے۔ فجر ہو گئی کہ نہیں، سن رائز ہوا کہ نہیں، سورج کی فجر کا وقت قضا ہوا کہ نہیں، کہاں سے دیکھتے ہو؟ چاند سے دیکھتے ہو۔ آپ کو یاد ہو کہ مہینے چاند کے ساتھ بنتے ہیں اور دن کے معمولات سورج کے ساتھ ہیں۔ جب اتنی بینیفیشل کوئی چیز ہو تو کہاں نخرہ؟ وہ کہتے ہیں نوکر کی اور نخرہ کیا۔ کبھی سورج کو تم نے سوچا کہ اس نے اکڑ دکھائی ہو میرے بغیر کام ہوگا نہیں؟ اور واقعی سورج یہ بات کہہ دے تو بات سچ ہوگی کہ ایک دن میں نہ نکلوں تمہیں پتہ لگ جائے گا، ہماری فصلیں نہ پکیں، ہم سردی سے ٹھٹر کے مر جائیں، ہماری پوری گروتھ جسم کی رک جائے، اتنی اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے ارادے میں آزاد ہوتا، سوچئے، اور ایک سسٹم، ایک مضبوط قانون اور نظم کا پابند نہ ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو اپنے محور سے، اپنے مدار سے نکلتا، جیسے ہم مستیاں کرتے ہیں اس سو کے جب دل کرتا ہے جو مرضی کر لیں، ہمیں کون پوچھے۔ ہم سسٹم کو بننے ہی نہیں دیتے، ہم بن جائے تو اس کو ماننے کو تیار نہیں، ماننے اور منوانے لگ جائے تو کہتے ہیں سب کریں گے میں نہیں کروں گا۔ سورج نے کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی اپنا فرض انجام دینے میں کوتاہی نہیں کی۔ کر سکتا تھا، جب لوگوں کے بقول وہ معبود ہے، وہ دیوتا ہے تو کر سکتا تھا، اور اس کے نتیجے میں آج تک کبھی رات اور دن یعنی لیل النہار کے آنے اور جانے، آنے کو کہتے ہیں ایاب اور جانے کو کہتے ہیں ذہاب، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، یعنی کبھی رات اور دن کے آنے جانے میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کو آپ عربی میں کہیں گے تو کیسے کہیں گے کہ لیل و نہار کے ایاب اور ذہاب میں تبدیلی نہیں آئی۔ قرآن میں آتا ہے کہ ایاب، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ لیکن ایسا کبھی نہ ہونا کہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ ایک عزیز اور علیم ذات کی منصوبہ بندی کا پابند ہے، سسٹم ہے اس کے پیچھے، اور وہ اپنی بے پناہ طاقت کے باوجود ایک ادنا غلام کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ اگر اس آیت میں سورج کا تصور لائیے ذرا اور ایک ایک لفظ کے ساتھ دیکھیں نا تو وا اور عطف، پیچھے دیکھے تو جب بھی کوئی آیت بہت سے ہے نا تو اس کو میں ضرور پیچھے آپ کو دکھلواتی ہوں۔ آیت 37 کیا تھی؟ وَآيَاتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُسْلِمُونَ، وہ بھی بہت سے شروع ہوئی تھی، تو اس سے پیچھے چلے جائیں تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ بلکہ اگر آج یہاں سے نوٹ کریں تو اگلی آیتوں کو بھی جب پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آیت، بلکہ جملہ لکھیے، آیت 36 سے جو بات شروع ہوئی تھی نا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے، مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، 3 قسم ادھر تھی جن کو زمین اگاتی ہے یعنی سبزیاں اور پھل، اور دوسرے وہ جو خود ان کے اپنی جنس سے بھی ہیں یعنی کپلز، میل اینڈ فیمیلز، اور تیسرے جن کو تم جانتے بھی نہیں یعنی آنے والے دور میں جو ہوں گی یا پھر جو غیب کے پردے میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔
پھر اگلی آیت میں چوتھی چیز آئی تھی وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مسلمون، رات کی نشانی، کیسے سانپ جو ہے وہ کچلی میں سے نکلتا ہے، اسی طرح رات دن رات ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، رات آتی ہے تو اندھیرے ہو جاتے ہیں، صبح آتی ہے تو روشنی۔ اب یہاں والشمس کہہ کے کہا رات کے اندھیرے کو ختم کر کے باہر نکلنے والی چیز، اس کو سورج کہتے ہیں۔ اور اس سورج کو تم اگر دیکھو تو یہ تمہیں کیا بتاتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ کائنات میں نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کوئی کام، گھر کے کام سے لے کے آفس، جاب، بزنس، اسکول، مسجد، انسٹیٹیوٹس، ABCD، ہاسپٹل، ایئرپورٹس، پوری دنیا میں آپ دیکھیے تو آج ویسٹرن کلچر کی دھوم کیوں ہے؟ کیونکہ سسٹم ہے۔ کوئی گاڑی ادھر سے ادھر کرے تو کچھ منہ سے نہیں کہتے، نہ برا بلا کہتے، نہ آگے کوئی چندے مانگتے یا اس پہ کوئی کہہ لیجئے کہ آپ سے رشوت کھاتے، وہ سیدھا آپ کو اس کے اوپر ایک ٹھپا لگا دیں گے، جائیے یہ کیجئے 700-800 کروڑ۔ یہ سسٹم ہوتا ہے۔ جب یہ سسٹم ہوتا ہے نا تو پھر دنیا سیدھی رہتی ہے۔ اپنے ملکوں سے ٹیڑھی میڑھی لائنوں میں آنے والے جو ہی ان ملکوں کے ایئرپورٹس پہ آ جاتے ہیں تو سیدھے ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے جب واپس جاتے ہیں تو پھر سیدھے، پھر کہتے ہیں ادھر کس نے لائن بنانی، چھوڑو جی کون بیٹھے ادھر لائن کے ساتھ اور یہ کرے تو وہ کرے۔ تو کیا پتہ چلا کہ کائنات ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے۔ الحمدللہ 1 سال کا دورہ قرآن 2009 اسی تھیم پہ کیا تھا میں نے، رب کو پہچانو اس کی نشانیوں سے۔ اس کے جو شروع کے پریپ رمضان کے سیشن تھے مجھے آج بھی یاد ہے، اور آج آپ دیکھیں یہ بات کر رہی ہوں تو 2024 ہے نا، تو 9 تھی، 15 سال پہلے کا وہ دورہ قرآن، مجھے ایک ایک لفظ ایسے جیسے میں نے ابھی بولا۔ سب سے زیادہ شاید وہی اس وقت کے حساب سے پروموٹ ہوا تھا، CD بنی، کیسٹس بنی، بہت عام ہوا۔ پھر MP3 CD تو ایسے لگتا تھا کوئی پتہ نہیں کیا دنیا کا معجزہ ہے کہ ایک CD میں پورا قرآن، ورنہ عام CD تو ایک 60 اور ایک 90 منٹ کی ہوتی تھی۔ اس وقت تو یہ لنکس کا اور یہ YouTube کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس کے جو سیشنز ہیں نا شروع کے جو رمضان سے پہلے ہوتے ہیں، اس میں میں نے کائنات ایک استاد اس ٹاپک پہ 8-10 پوائنٹ لکھائے تھے، ان میں سے ایک تھا کہ اگر آپ کو مجھے کوئی اور استاد نہیں بھی ملتا، اچھا ملے کہ برا نہ ہی ملے، کوئی بھی نہیں ملتا نا، تو یہ کائنات آپ کی استاد ہے۔ سورج آپ کا استاد ہے، چاند آپ کا استاد ہے، شرط یہ ہے کہ آپ ان سے سبق سیکھیں۔ جو سبق سیکھ جاتے ہیں وہ تو مصیبتوں سے بھی سبق سیکھ جاتے ہیں، مصیبت بھی ایک استاد ہوتی ہے۔ اور جن کو نہیں سیکھنا وہ 8-10 استادوں سے بھی پڑھا کے پھر کورے کے کورے ویسے کے ویسے دکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر بتایا کہ زمین کا سورج سے خاص فاصلہ رکھنا اللہ کا کمال ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے چل رہا ہے، جب رات ہوتی ہے تو وہ وہاں سے سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر آ جاتا ہے اور اللہ کے آگے سے زرعز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو اگلے دن نکلے گا، اگر اللہ حکم نہیں دیں گے تو نہیں نکلے گا۔ اور ہر روز وہ مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے، اللہ اس کو اگلے دن دوبارہ مشرق سے نکلنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک رات ایسی آئے گی کہ اللہ اس کو حکم ہی نہیں دیں گے اٹھنے کا، پھر دوسری رات گزر جائے گی، 3 راتیں تک سورج نہیں نکلے گا، یعنی رات لمبی سے لمبی ہوتی جائے گی، اور بالآخر پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ کہیں گے جدھر سے آئے ہو نا ادھر جاؤ، تو پھر سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر اس وقت کسی کی کوئی مجال نہیں ہوگی کہ کچھ کریں۔ تو لفظوں کو ذرا دیکھیے، والشمس، شمس سورج۔ آپ اس لفظ کو اگر قرآن میں ڈھونڈیں تو آپ کو یہ لفظ کتنا خوبصورت انداز دکھاتا ہوا دکھے گا۔ اردو میں بھی شمس ہم بول دیتے ہیں لیکن ہے اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے، ہاں، سورج کے لیے آتا ہے۔ چاند کے لیے بھی ہم نے پچھلی اگلی آیتیں جب کھولتے ہیں نا تو چاند کے لیے عموماً 3 لفظ آتے ہیں نا، قمر، بدر اور ہلال۔ سورج کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے موسٹلی، یعنی سورج کو آپ جب دیکھتے ہیں اس اینگل میں کہ وہ
اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اس کے دن میں، ایک ہی دن میں مختلف اوقات ضرور نظر آتے ہیں. سورج کا ادھر سے ادھر نکلنا، کم ہونا، مشرق سے گیا تو مغرب میں آ گیا، مغرب سے گیا تو مشرق میں آ گیا، یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سورج ایک ہی ہے، اور سورج مؤنث ہے. اس لیے اگر آپ لفظ دیکھ رہے ہیں تجری، میں جب لفظی ترجمہ کہلوا رہی تھی نا تو میرا دل تھا میں وہاں بولوں کہ وہ شمسو اور سورج تجری کیا تھا، ہاں، نکلتی ہے. جرا یجری سے تجری مؤنث کا صیغہ ہے. تو بہرحال سورج کیا ہے؟ واحد. اس کی جمع آپ کو پتا؟ شموس. ہمارے کپڑا ہوتا ہے شموس، ہاں، شموس کپڑا ہوتا ہے، اس میں بھی ذرا چمک چمک ہی ہوتی ہے نا، ذرا ایک چمک کے ساتھ اس کو آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے سورہ یاسین کی اس آیت میں اور سورہ الرحمن کی آیت نمبر 5 میں والشمس والقمر بحسبان. پھر اس کے بعد سورت، یہ لفظ جو ہے نا عرب لوگ کیسے بولتے ہیں، والشمس یومنا واشمس سارا ذا شمسن والشمس فلانن شماسن، یعنی یہ ان کے بولنے کے انداز ہے. مطلب کیا ہے کہ سورج گھومتا رہتا ہے، گھومنے والی چیز. آپ کبھی کوئی ایسا فانوس دیکھیں جس کے اندر سے لائٹ ہلکی ہلکی گھومتی رہے، تو سورج کے اندر گھومنے کی بات ہے. جس دن سنی ڈے ہوتا ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں سنی ڈے، سورج والا دن کھلا ہوا ہے، تو اس کو عرب لوگ کیا کہتے ہیں، شمسو یومنا واشمسا، کہ دن آج دھوپ والا ہے. کبھی گھوڑا بدک جائے کسی کا تو وہ کہتا تھا شمس فلانن شماسن، گھوڑے کا بدکنا یعنی ایک جگہ نہ ٹھہرنا. تو شمس کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ کو دیکھیں، ریل، مستقل حرکت، قرار نہ پکڑنا، اس میں سورج کو لیتے ہیں. تجری کا لفظ جرا یجری تجری سے ہے، تیزی سے چلنا. اصل میں یہ لفظ پانی اور پانی کی طرح چلنے والی چیزوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے. سورہ زخرف آیت 51 میں آتا ہے وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، فرعون نے کہا تھا یہ میرے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ہاں، سورہ زخرف 51، یہ نہریں جو میرے محلوں میں بہ رہی ہیں کیا یہ میری نہیں ہے؟ یعنی فرعون بڑا اپنے آپ کو شو آف کرتا ہوا دکھا رہا ہے. پھر آگے آپ لفظ دیکھیں لی مستقر لہا، استقر، قرار لفظ بھی اسی سے ہے. استقرہ، فلاں نے قرار پکڑنے کا ارادہ کیا، اور کبھی کبھی قرار پکڑنے کے لیے بھی آ جاتا ہے. سورہ فرقان 24 میں آتا ہے خیر مستقر و احسن مقیلا، ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور آرام کی جگہ بھی عمدہ ہوگی. اور سورہ فرقان 66 میں آتا ہے وساعت مستقرہ، اور دوزخ ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے. انعام 98 فمستقر و مستودع، تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہاں سورج کے ساتھ جو ہے نا بس شمس و تجری لی مستقر لہا، تو اس مستقر سے مراد اس کا زمین میں ٹھہرنا ہے. اور کئی جگہ پہ ہے مستودع سے مراد قبر آتی ہے جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے، لیکن بہرحال یہ مختلف وقت پہ مختلف آیتوں میں مختلف ہے. ذالک تقدیر، قدر یقدیر سے اندازہ لگانا. آپ کھانا پکانے سے پہلے اندازہ لگاتے ہیں نا کتنے مہمان آ رہے ہیں تو کتنے چاول بنیں گے، کتنا گوشت منگائیں گا، گروسری لینی، اس کو سمجھیے تقدیر. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم تقدیر پہ بات کرنے والے ہیں، آپ کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تقدیر کیا ہے کہ تقدیر اللہ کا اندازہ ہے. دیکھیے ایک عورت ناپ کے چاول بناتی ہے تو اس کے بڑے اچھے بنتے ہیں. چھوٹی بچی ابھی جو بالکل اناڑی ہے، کام ابھی شروع کر رہی ہے، تو وہ کپوں سے پانی ناپ ناپ کے بھی ڈالتی ہے، پھر بھی اس کے چاول ڈھیلے ہو جاتے ہیں. فرق کیا ہے؟ تجربہ. پہلے طور کے لوگ، بلکہ آج بھی حکیم لوگ نفس دیکھ کے پہچان لیتے تھے اس بندے کا جگر خراب ہے. آج کے ڈاکٹر مشینوں میں ٹیسٹ کرا کرا کر بھی اس غلط ڈائگنوز کر دیتے ہیں. اب اس سارے سینیریو کو سمجھیے. اللہ کی ذات، اس کے لیے کوئی مثال تو نہیں ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے کہ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ اچھے کام کرے گا، یہ برے کام کرے گا، یہ ادھر سے جائے گا، یہ ادھر سے جائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ پوری کائنات اللہ کا علم ہے، حکم نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ بَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، اس ایک جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تاریکی موت ہے، اندھیرا موت ہے، روشنی زندگی ہے۔ سورج اور چاند کی ان ساری باتوں میں تاریکی کو روشنی سے ختم کرنا، سورج کا طلوع ہونا یا غروب ہونا، یہ ہماری زندگی اور موت سے متعلق ہے۔ تقدیر کے لفظ کو سمجھیے کہ سورج اور کے آنے اور جانے، روشنی اور اندھیرے ہونے سے اللہ نے ہمیں زندگی اور موت کا سبق سکھا دیا۔ اٹس آور لائف ٹائم سٹوری۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کریں گے، کس طرح کریں گے، اور یہ سارا کچھ کرتے، سنتے، پڑھتے، کرتے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا ہے۔ اب یہ جو سورج ہے نا، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے مختلف نظریات تھے۔ مثلا سورج کے متعلق قدیم زمانے کے لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، یعنی زمین کھڑی ہے اور سورج اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ جیسے کمپس کی اندر کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے تو دوسری سے آپ باہر دائرے کھینچتے ہیں۔ پھر مزید تحقیق کے بعد یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ وہ اپنی جگہ پر ساکن ہے اور نظام شمسی کے سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ بعد کے مشاہدات سے پتہ چلا کہ نہ صرف سورج بلکہ وہ تمام ستارے جن کو فکسڈ سٹارز کہا جاتا ہے، ثوابت کہتے ہیں اردو میں، ایک رخ پر چلے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک اندازہ ہوا تھا۔ اور ثوابت کی رفتار کا اندازہ 10 سے لے کر 100 میل فی سیکنڈ تک کیا گیا۔ آپ کی گاڑی اتنی تیز چلے تو گر گرا جائے، کیجیے نا، یعنی ان کی سپیڈ بہت تیز ہے۔ اب آپ ذرا سا فاصلوں کو دیکھیں، یہ ایک بلیک پکچر دیکھیں ذرا، سولر سسٹم ہے یہ ہمارا۔ آپ ایک نیلا سا نقطہ اپنے قریب سے دیکھیں اور پیچھے سورج دیکھیں۔ یہ یہاں تو آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ 3 انچ کے اندر سب کچھ ہے، یہ اربوں خربوں سال دور ہے، اتنے بڑے فاصلے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں بے بس کر دیتے ہیں ان چیزوں کو پڑھنے کے دوران۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بس بیکار ہے، کچھ نہیں کیا ہم نے زندگی میں اگر قرآن نہیں سمجھا اور اس کو ان ڈیپتھ نہیں لیا۔ تو یہ جو مستقر کا لفظ تھا نا، قرار، اردو میں کہتے ہیں قرار آ گیا، قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک، ٹھہر جانا، سردی جو کہ سکون کو چاہتی ہے۔ ہاں، عورتوں کو کیا کہا، وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ میں نے ہنڈیا میں ٹھنڈا پانی ڈالا، اقررت القدر اقرها، قدر ہنڈیا کو کہتے ہیں، میں نے ہنڈیا میں ٹھنڈا پانی ڈالا۔ ہاں، پھر اسی طرح قرت عینہ، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ اقرب بالحق، حق کا اعتراف کرنا۔ تقر الامر علی قضا، کسی امر کا حاصل ہو جانا۔ اب آپ ٹھنڈے ہونے کے لیے عربی کے دیکھیے ذرا لفظ کیا ہے۔ سکنا، یا آدم اسکن وانت زوجک الجنہ۔ رکدا، ای یشا یسکر ریخا فیزللنا رواقد علی ظہریہا، یہ جو لفظ ہے نا رواقدہ، یہ رکدا سے ہے۔ اور پھر جامدہ، اردو میں بولتے چیز جامد ہو گئی۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ پھر رَهْوًا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، حضرت موسیٰ کے قصے میں آتا ہے۔ پھر قرّا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ بچے کے ماں کے پیٹ میں رحم میں ٹھہرنے کے لیے لفظ ہے قرّا۔ پھر وقفہ، اردو میں بولتا ہے وقف کرنا، وقوف عرفہ، وہی لفظ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ،
اب یہ 6 لفظ ہیں جو آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ قرار پکڑنے کے لیے ہیں. ان کا فرق نوٹ کیجئے گا. سکنہ کہتے ہیں پہلے حرکت کر رہے تھے اب ٹھہر گیا، گاڑی چل رہی تھی پھر آپ نے کہیں سٹاپ کر لیا. پھر رکدہ کسی حرکت کی ہوئی چیز کا اپنے سہارے قائم اور ثابت ہو کر ٹھہر جانا. یہ بھی بات سمجھیے گا. کوئی حرکت کرتی کرتی چیز تھی، ٹھیک ہے، پھر اپنے سہارے قائم اور ثابت ہوئی، یعنی اس کو کسی نے جیسے بریک لگا دیا تو پھر وہ کھڑی ہو گئی. جمدہ کہتے جم جانا، بے جان چیزوں کا مستقل ٹھہراؤ، جیسے پہاڑ. آپ یوٹیوب کی کھول دیں اسکرین، آپ اس کو پیچھے کریں نا، آپ آگے آ گئی ہیں اسکرین، سلائڈز کے بیک پہ جائیے. ٹھیک ہے. راہون سطح آپ کا پرسکون ہونا. اور آپ نے بھی آیتیں سنی ہے نا، ساری آیتیں بالکل ایگزیکٹلی وہی لفظ آیا جو آنا چاہیے. پہاڑ کے لیے لفظ پہاڑ والا آیا، پانی کے لیے وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، پانی کا کھڑا ہونا. پانی کی سطح پرسکون ہو گئی کہ 2 برقرار چیزوں کے درمیان کھلی جگہ. قرہ کسی چیز کا کسی جگہ قرار پکڑنا، کچھ مدت کے لیے ٹھہرے رہنا. اور وقف کہتے ہیں دوران کار رہنا، کام کے دوران کھڑے ہو جانا، جیسے بیچ میں ایک پوز آپ کہتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا بریک. تو کیا پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے. تقدیر، انسان کی بھی قدرت ہوتی ہے لیکن اس کی محدود ہوتی ہے. اس کا اگلی آیت کے ساتھ بھی آئے گا اندازہ، تقدیر، قدر سے. اب یہ جو لفظ ہے نا کہ سورج لمستقر لہا پہنچ جاتی ہے اپنے اندازے پہ، تو اگر آپ اس کو ساتھ دیکھیے اس کے مترادفات میں وجد، اسکنو یا اسکنو ہن من حیث سکنتم من وجدکم. وجد پتہ کیا انگلش میں؟ وٹ کین یو افورڈ، افورڈیبلٹی. اردو میں آپ کہتے ہیں جی جو حیثیت ہے آپ کی وہ کر دیں، وجد وجدہ سے. وسع ساعتن یہ دوسرا لفظ ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اسی طرح علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. پھر اس طرح قدر کا لفظ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ٹھیک ہے، وہی لفظ ہے. تو 3 لفظ نوٹ کیجئے. وجد کہتے ہیں موجودہ سامان کے لیے، عام ہے، گھر میں جو رکھا ہوا ہے آپ کہتے ہیں شکر ہے گھر میں دودھ ہے، یہ وجد ہے. بریڈ ہے، وجد ہے، یہ عام چیزیں. ساعتن کہتے ہیں آسودگی کو، اس کا درجہ متعین کرنے کے لیے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے خرچہ پانی پورا کر سکتے ہیں. اور قدرہ کہتے ہیں تنگی کو، ہاتھ تنگ ہے جی، سفید پوشی، اور اس کا درجہ بھی متعین کرنے کے لیے آتا ہے. آخری لفظ 2 اللہ تعالیٰ کے نام العزیز اور العلیم ہے. العزیز لفظ کس کو کہتے ہیں؟ العزہ سے، اس حالت کو جو انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے. اردن عزازن سے لفظ نکلتا ہے سخت زمین کا. تزز اللحم کہتے ہیں گوشت سخت ہو گیا، گل ہی نہیں رہا. اسی طرح سے سخت زمین پر چلتے جانے کے لیے لفظ کیا آتا ہے؟ تزلفا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم بولتے ہیں نا سبحان ربک رب العزہ، تو جو رب العزہ ہے نا وہ بھی یہی ہے. کبھی کبھی العزہ باعث تعریف بھی ہوتی ہے. لفظ عزیز یعنی غلبے کے لیے عربی زبان کے مترادفات کیا ہیں؟ ظہرہ، ظہر امر اللہ، ظہر الفساد فی البر والبحر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. ٹھیک ہے. پھر عزہ، حضرت یعقوب کا قصہ، حضرت داؤد کا، فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب، وہ جو دمبیوں والا قصہ ہے اس میں یہ آتا ہے، سورہ صافات ہوگی یا صاد ہوگی. غلبہ، کم من فیۃ غلبۃ، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. پھر اسی طرح استعلا، عین لام واو سے الف، وقد افلح اليوم من استعلا. پھر قہر، اردو میں بولتے ہیں نا قہر،
وہی لفظ ہے یہ، وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، تو 5 لفظ ہیں عربی زبان میں غلبے کے لیے۔ ظاہرہ کہتے ہیں قوت کے ساتھ سامنے آنا، رونما ہونا، ابھرتی ہوئی قوت۔ اجزا کہتے ہیں بالادست ہونا، جیسے کوئی رولرشپ میں آ گیا۔ غلبہ کہتے ہیں بزور بازو بالادستی حاصل کرنا، ذرا یعنی اس میں ذرا وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معنی لے لیں۔ استعلا غالب آنے کی مذموم حوث رکھنا، یہ نیگیٹو رنگ ہے۔ اور قہر کہتے ہیں غالب آنا اور تذلیل کرنا، کمزور کو دبا لینا، یعنی فرعون کا جو بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ تھا۔ اور آخری لفظ ہے العلیم، علم سے ہے، سب کو پتہ ہے، علم جھنڈے کو کہتے ہیں۔ علم جو ہوتا ہے وہ یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے عزت دیتا ہے۔ ایک علم نظری ہے جو باتیں ہی باتیں ہی ہیں، بس تھیوریٹیکل علم ہے، کتاب پڑھ لی، سپارہ پڑھ لیا، ترجمہ یاد ہو گیا، نمبر آگے۔ ایک علم عملی ہے، پہلا آپ اس وقت لے رہے ہیں، دوسرا وہ ہے جو آپ کے عمل سے پورا ہوگا، اور جب تک عمل نہ کریں یہ نہیں پورا ہوگا۔ پھر اسی میں عبادات کا علم بھی ہے، یعنی پریکٹیکلی اس علم کو امپلیمنٹ کرنا، اس علم کو اپنے اوپر نافذ کرنا۔ پھر اسی طرح ایک عقلی علم ہوتا ہے جو محض عقل سے حاصل نہ ہو بلکہ نقل و سماعت کے ذریعے حاصل ہو، یعنی ایک دوسرے سے سنتے سنتے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تعلیم علم یعلم تعلیم ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا، کثرت سے خبر دینا۔ اور معلم کہتے ہیں علم سکھانے والے کو، اور معلم اس نشان کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی پہچان ہو سکے، یعنی اس کی اسٹیمپڈ ہو گئی وہ چیز۔ عالم کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے العالم، تو اس سے مراد وہ ذات جس پر کوئی چیز چھپی بھی نہ ہو۔ اور علم الطریق اس نشان کو کہتے ہیں جو راستے کی پہچان کے لیے اس میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ مائلج سٹونز، ٹھیک ہے۔ انسان کی تخلیق بھی ایک مستقل عالم کی حیثیت سے کی گئی، تو کیا پتہ چلا کہ علم از پاور۔ اسی نام علم کے مترادفات اگر دیکھیں تو تعلم، علمہ، تلقہ، کلبہ۔ اب علم آدم الاسماء کلہا وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ تلقہ کا لفظ کے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ اور کلبہ کتوں کو سکھانے کے لیے آ رہا ہے، جو شکاری کتے ہوتے ہیں۔ ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن۔ فرق کیا ہے؟ علامہ کسی کو کچھ سکھلانا اور تعلمہ خود سیکھنا، اسی سے علم تعلیم کا لفظ بھی ہے۔ تلقہ القاء کے ذریعے کچھ سیکھنا، یعنی کسی سے ملنا اور سیکھنا۔ جیسے آج کل آپ یہاں آ کر بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں نا، تو یہ آپ کی تلقی ہے، ملاقات کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ کلبہ شکاری جانوروں کو شکار کی تعلیم دینا، سکھلانا اور سدھانا ہوگا۔ تو یہ آیت کا خلاصہ تھا۔ اگر آیت کو تفسیر بالحدیث کے راتے سے لیجئے تو صحیح مسلم کی روایت ہے، مقداد بن اسود اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میدان حشر میں سورج کو مخلوق کے نزدیک کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پہ رہ جائے گا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ علماء میں میل کے لفظ پہ بھی بحثیں ہیں، بعض تو 1 میل کو وہی کہتے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں نا، میل، مائلز، اور بعض کہتے ہیں سرمچو۔ آنکھ میں سرما ڈالنے کے لیے جو ڈنڈی استعمال کی جاتی ہے نا، عرب لوگ اس کو میل کہتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنا قریب ہوگا۔ اسی سے پھر راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد زمین کی ایک متعین مسافت ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے۔ فرمایا تمام لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، چنانچہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض وہ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا، یعنی ان کے منہ میں جا رہا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنے دہنے مبارک کی طرف اشارہ کیا، منہ کی طرف،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا. ہاتھ یہاں سے لے کے کونی تک، یہ پوری تقریباً 1.5 فٹ، اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا. بس ایمان بالغیب ہے. یہ ایک اور سیریز آ رہی ہے انشاءاللہ، آپ کو اس میں بھی کئی چیزیں ملیں گی. کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے اس دن سے. اور نسائی کی روایت ہے 1460، ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت اور پیدائش کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا تو اتفاق سے اس دن گرہن بھی لگ گیا. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، ہائے اس کو کتنا غم ہے نبی کے بیٹے کے فوت ہونے کا. تو اللہ کے نبی نے منع کیا کہ یہ تو بے جان چیزیں ہیں، ان کو کسی کی خوشی اور غم سے کچھ نہیں ہوتا. شاعری میں آپ دیکھیے بہت کچھ کہا جاتا ہے نا، میرے غم میں راتیں بھی ایسی، دن بھی ایسا، فلاں ہے فلاں ہے. تو ان ساری چیزوں کو پیچھے رکھیے اور بہترین طریقے سے بس یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے موقع دیا. تو خلاصہ کیا، اب یہاں تک کی بات تو ہو گئی. یہ سورج جو اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے، اس کی سمپل میننگ ایک تو آپ لے لیجئے کہ اللہ کے حکم پہ بندھا ہوا ہے. لیکن آج کے سائنس کے دور میں لوگوں نے ایک ستارہ ویگا ڈسکور کیا ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج جو روز صبح اٹھ کے چلنا شروع کرتا ہے نا، تو یہ ایک سٹار ویگا بھی بولتے ہیں، ویگا یعنی VEGA لکھ لیں نا آپ. وہ کہتا ہے یہ ہر وقت دن بدن اس کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور ایک دن آئے گا یہ اس میں جا کے ختم ہو جائے گا. مسلمان کیا کہتے ہیں اس کو؟ قیامت آ جائے گی. یعنی قیامت کے سائنٹیفک ریسورسز اور اس کے حساب بھی اب لوگوں کو ملنے شروع ہو گئے. یعنی لمستقر اللہ کے لفظ کے ساتھ کیا میں نے بولا آپ کو؟ سٹار ویگا اس کی طرف جا رہا ہے اور ایک دن اس میں گر جائے گا. اپنے بلیک ہولز کا نام سنیں؟ یہ بلیک ہولز کی تھیری ہے. بلیک ہول کے اندھیرے سوراخ، جب سورج اس میں گر جائے گا نا تو اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. اور یہ پورا ایک کانسیپٹ ہے، میرے پاس اتنی موٹی 323 پیج کی بک ہے، علم فلکیات. کیا یعنی اس بک کا آپ بھی اگر پڑھنا چاہیں تو ضرور لیجیے، عبد الرحمن کیلانی کی بک ہے یہ، اسلام کا نظام فلکیات، الشمس والقمر بحسبان. اگر میں آپ کو اس میں سے کچھ چنک لکھانے شروع کر دوں تو کوئی 6 دن تو ہم صرف اس ایک آیت پہ لگے رہیں گے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا. تو ساری بات کا خلاصہ، ہمارے سیکھنے کی بات، عمل کی بات اس میں کیا ہے؟ دن بدن اللہ تعالیٰ کی کائنات کے قریب ہوتے جائیے. غور و فکر کیا کریں. لوگوں نے تو ستاروں سے قسمتیں معلوم کی نا، آپ ستاروں سے اس دنیا کے حقائق ڈھونڈیے، اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈیے. میں کون ہوں، میں کہاں سے ہوں، یہ کیسے ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وقت کی قدرتی پیمائش کا یہ ذریعہ ہے سورج چاند. کبھی چاند کو دیکھ لیں، کبھی سورج کو، دیکھتے تو ہوں گے ہی نا، بس اس کے پر غور و فکر کیجیے. کبھی چاند ادھر سے دکھ رہا ہے، کبھی ادھر سے، ایک جگہ دکھا ہے ایک جگہ نہیں دکھا. یہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے موسم بنتے ہیں. جوار بھاٹے اٹھتے ہیں سمندروں میں، جو پانی زور سے آتا ہے، بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، وہ بھی اسی سے اٹھتی ہیں. پھلوں میں جو رس آتا ہے نا، فروٹ کا رس، یہ چاند کی روشنی کے ساتھ تعلق ہے اس کا. جو فرٹیلیٹی ہے، یعنی شوہر بیوی کے تعلق کے بیچ میں ایموشنل جو ایک سیٹ اپ ہے نا، اس کا چاند سے تعلق ہے. اب آپ میں کیا جانے، ہمارے پاس کہاں وقت ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کا اور پڑھنے کا. اللہ نے یہ کر دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دور تھا مسلم سائنٹسٹ، فزکس، کیمسٹری، زولوجی، باٹنی، اس کے بادشاہ تھے. مسلمانوں کو جب تک علم کا شوق تھا، دنیا کے علم کا بھی اور دین کے بھی،
وہ دنیا کے اوپر چھائے ہوئے تھے. آج جیسے غیر مسلموں میں علم کا کسی حد تک شوق زیادہ ہے ہم سے، تو وہ چھا گئے، انہوں نے دنیا میں یہ چیزیں جو کرنی تھی وہ کر لی. تو پورا سٹیپ بائی سٹیپ اس بک میں ہر دور کے ساتھ کرتے کراتے آپ کو ایک اتنا ذرا سی مشکل بک ہے مجھے اندازہ ہے، لیکن جس کو انٹرسٹ ہے وہ ضرور پڑھے، کیونکہ لوگوں نے ستاروں سے قسمتیں معلوم کر کے اپنے ایمان کو پیچھے کر لیا. اور اب دیکھ انسان جب سے دنیا میں آئے نا تو اس نے دیکھا روز سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، شام کو مغرب میں چلا جاتا ہے. مدتیں گزرنے کے بعد بھی سورج کی سمل میں ذرا برابر فرق نہیں آتا، لیکن چاند کا معاملہ ذرا فرق ہے، اس کی ذرا ڈیفرنٹ روٹ ہے، شکلیں بھی بدلتا ہے. تو یہی کچھ جب آپ قرآن کی اینک لگا کر پڑھتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ واللہ ما لہذا کلام البشر اور ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ تو نے باطل نہیں پیدا کیا، یہ ایسے تو نہیں دن مہینے سالوں میں بدلتے جا رہے ہیں، کچھ تو ہے. اپنے لیے عمل کی بات لکھے. سورج کا بھی ایک مستقر ہے، میرا کون ہے. لکلن وجہن لکلن وجہتن ہوا مولیہا، دوسرے پارے میں پڑھا تھا ہم نے. ہر ایک کا کوئی ایک وجہ ہے اور وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے. میرا وجہ ڈالر تو نہیں، کرون تو نہیں، پاؤنڈ تو نہیں، روپیہ تو نہیں، بچہ تو نہیں، شہرت تو نہیں، لگژری تو نہیں، کوٹھی اور گھر تو نہیں، ہر وقت میں انہی چیزوں میں تو نہیں ہوں. اور جتنا زیادہ آپ دنیا کو اپنا وجہ بنائیں گے آپ اپنے رب سے دور ہوں گے. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. کوئی بات اس میں سے جو آپ کے ذہن میں ہے تو کیجیے. کیا آپ کو لگتا ہے ان آیتوں سے ملتا ہے؟ اور دیکھیں سورۃ یاسین کو لوگ مردوں پہ پڑھتے ہیں، وہ چلا گیا جس کی زندگی کا سورج اب ڈوبنے لگا ہے، اس کو کیا لگے ان باتوں سے؟ ان کا تعلق نمازوں سے ہے تو اس کو کیا لگے نمازوں سے، وہ تو پڑھ چکا. اب تو نتیجے نکلنے ہیں. مہینوں سے تعلق ہے، اس کی زندگی تو ساری ختم ہو گئی. تو جتنا زیادہ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں گے نا، آخر میں پھر ایک ہی نتیجہ نکالیں، اور جس کو پہلی وحی میں کہہ دیا تھا اقرأ باسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، رب کا قرب لیجیے. سائنس پڑھا ہوا استاد، یعنی جو سائنس پڑھا رہا ہے، اگر وہ قرآن پڑھا ہو، اللہ سے جڑا ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ طالب علموں کو اللہ سے جوڑ کے نہ اٹھے. جی آپ کچھ کہیے. بات ہے کہ سورہ نحل شروع کی نا شاید کی مکی کی، تو وہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر سے اتنا دل بوجھل ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی ایک چھوٹی سی مخلوق کو اتنا نفع دے کے دنیا کو. اور آپ کچھ کام کرنا چاہیں تو آپ کی ٹانگیں کھینچنے لے کتنے، ڈسکریج کرنے لے کتنے، ہمت توڑنے لے کتنے ہیں. ذرا سا کوئی اچھا کام، ایک ہوتا ہے لوگ نہیں کر پاتے نا تو کوئی دوسرا کرے تو اسے کہتے ہیں چلو جی اچھی بات ہے آپ کیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. سوچ لیں مشکل ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر یہ بھی تو ہوگا وہ بھی تو ہوگا. یہ سورج چاند جو نا یہ بھی لکھ رہے ہیں کسی کی بات نہیں سنتے. لمستقر اللہ، چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں اب 41 آیت پہ. جی اللہ اکبر. کل کا مجھے تو وہ کل بھی جو ادھر سنا تھا نا تو وہ نہیں نکلا ذہن سے، گھر جا کے بھی کیسے نکل سکتا ہے؟ میں تو جب یہ سائٹ سینگ ہوتی ہے اور ابھی ہمارا ٹرپ بھی جا رہا ہے انشاءاللہ سنڈے سے جا رہا ہے نا، تو ابھی سے کھوئی ہوئی ہوں. میں نے اس جگہ کو جہاں جانا ہے اتنا ڈسکور کیا، کیا ہے وہاں کیسے ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اسکرین سے اتنا پیارا لگتا ہے تو ریئل میں کیسا ہوگا. بلکہ مجھے وہاں تصویر کسی نے بھیجی ادھر ہی جہاں ہم نے ٹھہرنا ہے نا، تو ادھر اتنا خوبصورت سین. تو میں نے کہا واہ، یہ ریئل لائف میں کتنا پیارا ہوگا نا. تو کیا ادھر سے بندہ دل اپنا وہی لے کر آئے گا؟ یہ دیکھیے یہ میرے فون میں تصویر ہے. یہ اتنی حسین جگہ ہے وہ کہ پہاڑوں کے اندر گھر ہے وہاں، یا وہاں صرف پانی ہے اور پہاڑ اور خوبصورتیاں، اتنی نائس جگہ ہے. تو میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ، اور یہ چیزیں آپ کو مجھے اللہ کا، میں تو اللہ کا قرب لینے جاتی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں دوسری چیزوں کی. جی